نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میت پر رونے کے حوالے سے بیان جو ہے وہ آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے کل کے بیان میں سنا کہ رونے سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ ایسی بات سے منع فرمایا کہ جو زبان سے شکوہ، شکایت اور ایسے نازیبا الفاظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا، اس سے منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن بندے کا بیٹا مر جاتا ہے تو خدا تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے، فرشتوں سے، کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالی فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا میوے کو توڑ لیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر خدا تعالی فرماتا ہے کہ اس مصیبت پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ کتنا بڑا اجر ہوا! یعنی جس بندے کا بیٹا مر جائے، جوان ہو یا چھوٹا ہو، میرا رب فرشتوں کو بھیج کرنا فرماتا ہے کہ فرشتوں جاؤ میرے بندے کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ تو آگے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہمارا کوئی جاننے والا چلا جائے، دوسرا بندہ جب تعزیت کے لیے آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یار اللہ کی مرضی۔ اسی طریقے سے کہتا ہے یار اللہ کی مرضی۔ جب یہ ہم لفظ کہتے ہیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، یعنی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تو وہی تعریف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ آ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گئے فلانے بندے کے پاس، ہم نے اس کے دل کا میوہ توڑ لیا۔ اولاد میوہ ہوتی ہے، میٹھا میوہ ہوتی ہے، لیکن دعا کرو یہ میوہ اچھا ہو تو تب، وگرنہ بہت سارے ہوں تو وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو تو وہ میوہ نہیں کھلاتی، وہ کانٹے ضرور کھلائے گی، وہ میوہ نہیں کھلائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتوں سے میرا رب پوچھتا ہے کہ فلاں بندے کی روح آپ نے قبض کر لی ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مالک کر لی ہے۔ تو پھر وہ بندہ کیا کہتا تھا؟ اس بندے کے کیا لفظ تھے؟ کیا اس کے جو ہے نا خیالات اس کے کیا تھے؟ ذہن اس کا کیا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے کہ باری تعالیٰ وہ تیری حمد کرتا تھا، وہ تیری حمد کرتا تھا، الحمدللہ پڑھتا تھا، شکر ہے مالک کہ چیز بھی تیری تھی اور تو نے واپس لے لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہی یہی ہے کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہم نے سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی چیزیں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی، بنایا ہمیں رب نے ہے نا، ہم مخلوق اس کی ہیں۔ تو دنیا میں تو عارضی طور پر ہم آئے ہیں، ایک نہ ایک دن ہم نے اس جہاں کو چھوڑنا ضرور ہے۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس طرح کرو میرے اس بندے کے لیے جس کا بچہ فوت ہوا اور جس نے میری حمد کی اور جس نے یہ آیت پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، فرمایا کہ اس کے لیے کیا کرو؟ فرمایا اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس جنت کے گھر کا جو نام رکھنا ہے تم نے وہ رکھنا ہے بیت الحمد۔ سبحان اللہ، یعنی حمد کرنے والا گھر، یعنی وہ بندہ تھا جو دنیا میں میری
حمد کیا کرتا، اتنا بڑا اجر اس بندے کو ملتا ہے۔ لیکن یہ اجر صرف اس کے لیے ہے کہ جو صرف آنکھ سے روئے، یعنی زبان سے ایسے جملے نہ کہے اور ایسے نازیبا لفظ نہ کہے جیسے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، وہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، ماتم بچھا دیتے ہیں، پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گاری ملا ہے، ہمارے گھر میں ہی مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں، احمد اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان یعنی میاں اور بیوی دونوں کے 3 بچے مر جائیں تو خدا تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ 3 بچے جن کے مر جائیں، ہوتا ہے نا اکثر کوئی کسی بندے کو بیماری ہوتی ہے، کسی والدہ کو بیماری ہوتی ہے، ان کے بچے زندہ نہیں رہتے، فوت ہو جاتے، انتقال کر جاتے، کسی کے 5 انتقال کر جاتے، کسی کے 7 انتقال، یعنی جو بچے بھی ہوتے ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میاں بیوی دونوں کے 3 بچے مر جائیں تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے، یعنی اللہ کا فضل ہو جائے تو سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، عملہ تے مان کوئی نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا فضل ہو جائے تو میاں صاحب فرمانے نے، فضل تیرے نال لوہے تردے سنگ پھٹیاں رل کے تے کتے بھی جنت جان محمد سنگ ولیاں دے لگ، یعنی کہ دیکھو نا، پھٹا جو ہوتا ہے نا، پھٹے کے ساتھ لوہے کی نسبت ہو جائے تو وہ پھٹا اس لوہے کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ تو یہی مثال ہے کہ فضل جب ہو جائے نا اللہ رب العالمین کا تو پھر کوئی جنت سے روک نہیں سکتا۔ میرے رب کا فضل ہو جائے تو بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن والدین کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو میرا مالک اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو صحابہ کبار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قربان جاؤں میرے صحابہ پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، کہ جنہوں نے ہمارے مسائل حل کر دیے۔ جب حضور نے فرمایا نا تو صحابہ کبار نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 2 بچے انتقال کر جائیں تو پھر کتنا اجر ہے، یعنی 3 کا تو ارشاد فرمایا، 2 بچے انتقال کر جائیں تو ان کا کتنا اجر ہے؟ تو کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 کے لیے، یعنی 2 بچے جن کے فوت ہو جائیں، میرا رب ان کے والدین کا گھر جنت میں بنا دے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یعنی ثواب کے حاصل کرنے کے لیے اور امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے میرے آقا کے صحابہ کی بڑی محنت ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر 1 بچہ فوت ہو جائے تو پھر کتنا اجر ہے؟ 3 کا تو اجر پتہ چل گیا، 2 کا بھی اجر پتہ چل گیا، 1 بچہ فوت ہو جائے تو کتنا اجر ہے؟ تو میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا 1 بچہ فوت ہو جائے اور اس پر وہ صبر کرے تو میرا رب اس کا بھی گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ تو یہ جنت ہمیں مل رہی ہے، لیکن ملے گی کب؟ جب ہم اس پر صابر رہیں گے، شاکر رہیں گے، روئیں گے صرف آنکھ کے ساتھ، یعنی کہ زبان کے ساتھ ایسے نازیبا لفظ نہیں کہنے، ایسے جملے نہیں کہنے، شکایت نہیں کرنی، شکوہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے، نوحہ خوانی نہیں کرنی، ہم نے صف ماتم نہیں ہم نے بچھانا، اور بہت اونچی آواز سے ہم نے نہیں رونا، بلکہ جب ہمارے پاس کوئی تعزیت کے لیے آئے تو ہم نے کہنا الحمدللہ، بس مالک کی چیز تھی مالک نے لے لی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر میں راضی ہوں، بس جو مالک کا تھا مالک نے لے لیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، فرمایا خام حمل جو ساکت ہو جاتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، فرمایا اس کے ذریعے بھی میرا رب اس ماں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں نا جو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، لیکن تکلیف جو ہوتی ہے نا، تکلیف میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دکھیے دیگل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں تے ماں پیو جنہ دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں۔ آج جو ہوتے ہیں نا مرد، وہ تو تانا زنی کے لیے عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بچی کیوں ہوئی ہے، بچہ کیوں نہیں ہوا، بھائی بچہ ہوا ہے بچی کیوں نہیں ہوئی،
بھائی بچہ دینے والا اور بیٹی دینے والا میرا رب ہے، یہ اس میں اس عورت کا قصور ہے، چاہے تو وہ میرا رب جو ہے اسے بچے اور بیٹیاں مکس عطا فرما دے، چاہے تو ساری بیٹیاں عطا فرما دے، چاہے میرا رب اسے سارے بچے عطا فرما دے، یعنی کہ اس میں اس عورت بیچاری کا قصور ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ بنانے والا میں ہوں، دینے والا بھی میں ہوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو جوڑا لگے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا، 50 سال ان کی شادی کو ہو گئے، لیکن ان کی اولاد ہی نہیں ہے۔ یعنی رب ہے نا جسے چاہے بانجھ رکھے، یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور دوستان جی وقار یہ ایک الگ موضوع میں انشاءاللہ العزیز کسی دن آپ کو بتاؤں گا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر جس کو چاہتا ہوں بیٹے عطا فرماتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا فرماتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا فرماتا ہوں، اور جس کو میں رب چاہتا ہوں اسے بانجھ رکھتا ہوں، یعنی بانجھ رکھتا ہوں، یعنی اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ میں رب ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں، رب چاہے تو سارا کچھ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو خام عمل ہو، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ بچپن کے اندر فوت ہو جائے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس پر بھی کوئی اجر ہے۔ تو کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے جنت کی طرف کھینچے گا، یعنی وہ بچہ جو چھوٹا ماں کے پیٹ میں مرے گا، جب ماں اس تکلیف پر صبر اور ثواب کی طالب ہوئی تو میرا رب اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو کتنا بڑا اجر ہوا۔ یہاں لوگوں کا تو کہتے ہیں کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، بچے فوت ہو جائے رونا شروع کر دیتے اور ایسا روتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، ان سے تو صبر ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، وہ اتنا بلند آواز سے روتے ہیں۔ تو یہ رونا دوستان جی وقار کریم آقا نے منع نہیں فرمایا رونے سے، آنکھ سے رونے سے منع نہیں فرمایا، منہ سے ایسے نازیبا الفاظ کہنے سے، بلند آواز نکالنے سے۔ اور میں نے کل کے بیان میں آپ لوگوں کو بتایا نا کہ 2 آوازوں پر لعنت ہے، ایک اس آواز پر جو مصیبت کے وقت بندہ بلند آواز نکالے، یعنی بلند آواز نکال کر روئے، جسے ماتم خانی یا نوحہ خانی ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھو اس پر بھی اجر ہے، بچے فوت ہو جائیں اس پر بھی اجر ہے، بندہ صبر کرے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے صبر کا دامن آج چھوڑ دیا ہے۔ تھوڑی سی بیماری کیا آئی بھائی پورے گاؤں کو سر پر اٹھا لیا، بھائی میں تو بیمار ہو گیا جی، بس ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ ایسے لفظ جو ہے نا منہ سے ادا نہ کرو، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ انبیاء پر جتنی مصیبتیں آئی نا، اتنی مصیبت کا ایک جھلک بھی ہم پر نہیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بیماری کاٹی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی آپ نے نہ شکری کے لفظ زبان کے اوپر نہیں لائے، شکر پھر بھی ادا کیا، تو میرے کریم اللہ نے ان کو شفا بھی عطا فرمائی۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، مدارس کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ کاش کہ اس جامعہ مسجد بنتی کے اندر بھی مدرسہ ہو اور بچے صبح صبح جب سپیکر کے اندر پڑھیں گے تو میں کہتا ہوں ایک ماحول بن جائے گا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا نا ان کو فالج ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ فالج ہو گیا۔ فالج ایک لا علاج مرض ہے، اور اب جو ہے نا دوائیاں جو ہے نا حکیموں نے نکال لی ہے اور اس پر قابو پایا جا رہا ہے۔ تو دوستان جی وقار فالج ہو گیا، تو ڈاکٹروں کے پاس جب آپ گئے، طبیبوں کے پاس گئے نا، انہوں نے لکھ دیا کہ بصیری تمہارا علاج ہے کوئی نہیں ہے، بس تم لا الہ، آپ گھر کے اندر ہی رہو تو اللہ اللہ کرو، رب کو یاد کرو، بس تمہارا اب علاج نہیں ہو سکتا۔ آگے واپس جب گھر آئے نا تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ آج ہم بھی عاشق رسول ہیں جو صرف منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کوئی اور ہی برس رہا ہے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بھی فرمایا کہ میں جو ہوا سر بسجود، دو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ یعنی دلوں میں ہم نے بت سجا رکھے ہیں، فلانا کس کو پوج رہا ہے، فلانا کس کو پوج رہا ہے، فلانے کا کون بت ہے، یعنی صنم جو ہے نا ہم نے دلوں کے اندر بسائے ہوئے ہیں۔ لیکن امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قربان جو ساری زندگی غلامی بھی حضور کی اور نعتیں بھی حضور کی لکھی۔ قصیدہ بردہ شریف آپ نے لکھا، بردہ چادر کو کہتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف چادر والا، قصیدہ بردہ شریف وہ درود جو چادر والا درود ہے، اور بڑا نام اس الحمدللہ میرے رب نے ان کو عطا فرمایا۔
کیا ہوا جب لا علاج ہو کر گھر میں آ گئے نا، رات کا وقت تھا، وہی قصیدہ جو آپ نے لکھا تھا نا وہی پڑھا اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یہاں عقیدہ بدل رہے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، اور جی نبی کچھ نہیں دے سکتا، اور علی کا نام آ جائے تو وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ سنیے گا بھائی، نبی کون ہوتا ہے؟ جن کو میرے رب نے نبوت عطا فرمائی۔ جو رب نبوت عطا فرمائے وہ آگے سے کچھ عطا نہیں فرما سکتے۔ میرا رب ہے جس کے ذریعے چاہے عطا فرما دے۔ سنیے گا، جب کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا استغاثہ پیش کیا، رونے لگ پڑے۔ جب بندہ بہت زیادہ دکھی ہو نا تو رونا آ جاتا ہے، تو جب دل پھٹ جاتا ہے نا تو رونا آ جاتا، روئے یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا اس جہاں میں کوئی بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے لا علاج کر دیا گیا، سونے آپ سفارش کریں نا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، میں کہتا ہوں ساری زندگی بندہ جرم کرے میرا اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ میرا رب قرآن کے اندر آیت نازل فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب نے قرآن میں آیت نازل کی، فرمایا مسلمانوں جب جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کا انبار ہو جائے، فرمایا اس وقت تک میں رب معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا ربا سونے کس وقت تک؟ فرمایا جب گناہ ہو جائے نا تو آ جاؤ میرے در حبیب پر، آ جاؤ میرے حضور کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ تیری بارگاہ کے اندر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب حضور کو وسیلہ بناؤ گے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، انہو هو التواب الرحیم، میرا رب معاف کرنے والی ذات۔ تو دوستان جی وقار امام بصیری جب روئے نا تو استغاثہ پیش کیا، تو نعت خان جو ہے الحمدللہ وہ منظر کشی بیان کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، یعنی کہ انہوں نے یہ شعر لکھے، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، یعنی کہ تم ہی ہو دکھیوں کا آسرا یا رسول اللہ۔ جب یہ یعنی مدینے کی طرف منہ کر گئے نا، امام بصیری رات کا وقت ہے، روئے کمرے میں اور کوئی نہیں ہے، یا تو امام بصیری ہے تو یا مدینے کے تاجدار کی طرف منہ ہے، تو مدینے کی طرف منہ کر کے روئے نا، استغاثہ پیش کیا کہ سونیا میں بیمار ہو گیا ہوں، آپ کا غلام ہوں، ساری زندگی آپ کی غلامی کی ہے، سونیا توجہ فرمائیے نا۔ تو میں رب العالمین کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ بات سنہری حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، فرمایا جب امام بصیری کی آنکھ لگی نا تو مدینے کے تاجدار خواب کے اندر آ گئے، بلند آواز سے سبحان اللہ، خواب کے اندر مدینے کے تاجدار آ گئے۔ بھائی تم وہ کاسا تو لے کر آؤ نا، تم وہ پلیٹ تو لے کر آؤ نا کہ جس کے اندر ڈالا جائے، آج ہماری پلیٹیں جو وہ الٹ ہو چکی ہیں، پھر کیسے کرم ہو؟ آج ہم رات کو فلم دیکھ کر سوتے ہیں تو خواب کے اندر تو وہی کنجر ہماری جو ہے نا خوابوں کے اندر آئیں گے نا، وہی جو ہے نا جو کریں گے وہی خواب کے اندر آئے گا۔ تم حضور پر درود پڑھ کے سو جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے رات مدینے والے کا تاجدار کا خواب میں دیدار ہو جائے گا۔ یعنی امام بصیری رات کو استغاثہ پیش کر کے سو گئے، ہوا کیا مدینے کے تاجدار خواب کے اندر آ گئے، اور خواب کے اندر آئے نا، اور خود میرے نبی نے فرمایا جس نے خواب کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اس نے حقیقت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ اور کریم آقا جب خواب کے اندر آئے نا تو دلاسا دیا، دیکھیں نا میرے کریم آقا کتنے اپنی امت پر مہربان ہے۔ فرمایا اوئے امام بصیری کیا ہوا تجھے؟ کہا عرض کی یا رسول اللہ بیمار ہوں، تو ڈاکٹروں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، میرے کریم آقا نے نا اپنا ید اللہ والا ہاتھ، جس ہاتھ کے بارے میں اللہ کا قرآن بولا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا یہ ہاتھ ہے مصطفیٰ کے لیکن اس میں قدرت خدا ہے۔ تو جب ہاتھ پھیرا نا جہاں جہاں فالج کا مرض تھا نا، جہاں جہاں میرے آقا کا ہاتھ لگتا گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہاں سے فالج کا مرض دور ہوتا گیا۔ تو یہ صرف خواب کے اندر نہیں تھا، سنیے گا، خواب کے اندر نہیں تھا، ادھر خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا ہوا جب امام بصیری کی آنکھ کھلی نا، رب کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جامع مسجد انوار مدینہ کے نمازیوں توجہ فرمائیے گا، بہت پیارا جملہ ہے، کاش کہ وہ کاسے ہمارے پاس آ جائے، کاش کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ مدینے کی طرف چلا جائے، کھچا چلا جائے۔ جب امام بصیری جاگے نا
تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات خواب کے اندر بصیری کے جسم کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا اور اپنی چادر جو ہے نا وہ تحفے میں عطا فرمائی، چادر تحفے میں عطا فرمائی. کہا امام بصیری تم میرے غلام ہو، میری نعتیں پڑھتے ہو، عاشق رسول ہو تم، تو کیا ہوا کہ یہ تحفہ جو ہے نا میں تمہیں عطا فرماتا ہوں. ہاتھ پھیرا، شفا مل گئی. چادر جو ہے وہ امام بصیری کے جھولی کے اندر میرے آقا نے ڈال دی. میں قربان نہ جاؤں امام بصیری کے مقدر پر. جب امام بصیری جاگے نا تو سارا کمرہ معطر ہوا تھا خوشبوؤں کے ساتھ، ہائے ہائے خوشبوؤں کے ساتھ. جب اٹھے نا تو بالکل ٹھیک تھے، کوئی جو ہے نا فالج کا مرض ان کو نہیں تھا. تو چادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود تھی. تھا خواب لیکن حقیقت کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. آپ نے چادر اٹھائی، صبح کی نماز کے لیے چلے گئے. ہائے ہائے امام ہو تو ایسا ہو، جب نماز کے لیے گئے نا تو لوگ حیران، جو 30 دن مسجد میں نہ آئے نا تو بندے کو پتہ بھی ہو یار فلانا بندہ بیمار ہے، تو جب وہ 30 دنوں کے بعد آئے گا تو کیا عالم ہوگا اس کا. یعنی لوگ کہیں گے یار شکر ہے یار تو ٹھیک ہو گیا، تو مسجد کا ہمارا نمازی تھا، تو آ گیا واپس. جب امام بصیری آئے نا تو سارے نے جپھی ڈالی، کہنے لگے امام بصیری کہاں سے علاج کروایا ہے، کہاں سے علاج کروایا، کہاں سے ٹھیک ہوا. اس نے کہا کہ علاج تو بڑے بڑے کروائے لیکن ٹھیک نہ ہوا. میں جن کا بیمار تھا نا ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماراں نو بس بیمار رہن دے. فرمایا کہ چھڈی نہ آقا تے درود پڑھنا، اوکھے ویلے لئیو ہتھیار رہن دے. فرمایا امام بصیری نے جہاں سے کوئی نہیں ٹھیک ہوتا نا وہاں سے میں ٹھیک ہوا ہوں. اور میرے کریم آقا خواب کے اندر آئے، جہاں جہاں حضور کے گورے گورے ہاتھ لگتے گئے میرا رب مجھے شفائیں عطا فرماتا گیا. تو مجھے چادر بھی عطا فرما کر گئے. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو شفا ملی تو کہاں سے ملی؟ آج لوگ ڈنڈی مارتے ہیں عقیدے کے اندر، گڑبڑ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے غدار بن رہے ہو. جن کا کھائیں ان کے گیت گانے چاہیے، کھاتے تم حضور کا صدقہ ہو تو بھونکتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہو. اور لوگوں کا عقیدہ خراب کر کے لوگوں کو کہتے ہیں محمد عربی کچھ نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں وہ کاسا تو لے کر آؤ نا، جو کاسا امام بصیری لے کر آئے، بلال حبشی لے کر آئے، جو حضرت ابو بکر صدیق لے کر آئے، جو عمر فاروق لے کر آئے، وہ کاسا ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو گلہ ہم ان پر کریں. وہ اب بھی متوجہ ہیں، وہ اب بھی متوجہ ہیں، اب بھی وہ خیرات ڈالتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ہمارا دل مدینے سے جو ہے نا لندن کی طرف ہو گیا، ہمارا دل مدینے سے پھر کرنا یورپ کی طرف ہو گیا، تو تب ہمارے دل خالی ہو گئے. اگر دلوں کے اندر حضور کی محبت ہوتی نا تو آج بھی کرم فرما رہے ہیں، وہ آج بھی کرم فرما رہے ہیں. تو دوستان